اوورآل اس پوری صورت مبارکہ میں کیا مضامین بیان ہوئے. صحیح، بہت اچھا. تو مختصراً ہم اس کو بیان کریں گے. یعنی شروع کے اندر اس حلال و حرام کے کچھ احکامات بیان ہوئے. صحیح. اور چونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو عمرہ فرمایا تقریباً 6 ہجری تھی، سن ہجری 6 تھا. اور آپ علیہ السلام نے جو عمرہ فرمایا پھر آپ نے حج ادا فرمایا. اس تعلق سے شروع کے اندر ہی حج کی، احرام کی اور اس کی پابندیوں کی کیا صورتیں ہوتی ہیں اس بات کی تفصیل بیان کی گئی. صحیح. کا کفارہ کیا ہوگا اس بات کو بیان کیا گیا. پھر کچھ اور احکامات بیان ہوئے، شکار کے احکام بیان ہوئے، اہل کتاب کے ذبیحہ کے احکام بیان ہوئے، وضو اور غسل کے تفصیلی احکام بیان ہوئے. وضو کا طریقہ پورا مکمل طور پر بیان ہوا، اگرچہ کہ یہ باتیں سورہ نساء میں بھی بیان کی گئی تھیں، یہاں بھی پھر بیان ہوئی. تیمم کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 11. اب ہم نزول کے زمانے کو اگر سامنے رکھیں کہ بالکل نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جو آخری زمانہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں، نظریاتی اساس جو دین رکھتا ہے، تو اس دور کے اندر یعنی جو سازشیں تھیں ایک طرف سے منافقین کی طرف سے تھیں، پھر یہود اور نصارہ کی طرف سے تھیں. ٹھیک ہے. اور یہود اور نصارہ صرف سازشیں ہی نہیں کر رہے تھے. سازشیں تو وہ ہوتی ہیں جو بندے کو پتہ نہ چلے، خفیہ طریقے سے ہو رہی ہوں. صحیح. وہ علل اعلان آ کر اعتراضات کرتے تھے، مختلف چیزیں پیش کرتے تھے، مسلمانوں کو وگلاتے تھے، اعتراضات کرتے تھے. اس صورت کے اندر کئی حصوں میں یہود و نصارہ کو فوکس کر کے ان سے خطاب کیا گیا ہے. صحیح. ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، ان کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے. بنی اسرائیل سے جو میثاق کیا گیا، ان پر 12 سرداروں کو مقرر کیا گیا، انہیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور انبیاء پر ایمان لانے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انبیاء کی تعظیم کرنے کا جو ذکر کا حکم دیا گیا، اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. پھر انہوں نے بد عہدی کی، اس بات کو بیان کیا گیا. صحیح. آیت نمبر 14 میں نصارہ کا پھر بیان ہوتا ہے، ان سے کیا کیا عہد لیے اور پھر انہوں نے کیا بد عہدی کی، اس بات کا تذکرہ ملتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. بالکل. ایک تو ان سے وعدے لیے گئے لیکن پھر ان کا کام کیا تھا؟ فَنَسُوا حَظًّا. تو وہ اس میں سے ان کی بد عہدی کو بیان کیا گیا کہ سارا جو انہوں نے کیا کیا. اور اس کے بعد آیت نمبر 15 کی اگر آپ تلاوت فرما دیں، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا مقصد، آپ کی آمد کو بیان کیا گیا. ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت کے بعد آیت نمبر 17 میں حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم، ان کو جو نصارہ خدا مانتے ہیں، اس بات کی مذمت بیان کی گئی. صحیح. آیت نمبر 20 اور 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا، اور جن میں وہ کہتے ہیں کہ جناب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ وادی مقدس کی طرف سفر کرو. ملک شام ان کو جانا تھا، قوم جبارین و قابض تھی، ان سے جہاد کرنا تھا، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتے. اب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مقرر کر دیا جاتا ہے، اور 6 لاکھ اسرائیلی جو ہیں ایک چھوٹے سے جنگل کے اندر ہی 40 سال تک گھومتے پھرتے رہے. صبح سفر کرتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، اور پھر جب دیکھتے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے. یہ جو عذاب نازل ہوا، اس عذاب کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا گیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کا تذکرہ ہوا، اور حابیل کو قتل کیا گیا، اس بات کا تذکرہ ہوا. کس طرح انہیں تدفین کی گئی، اس بات کا بیان ہوا. اور آیت نمبر 41 میں نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ کفار اگر ایمان نہیں لا رہے آپ ملال نہ کریں. اور اس کے بعد آیت نمبر 43 میں توریت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور توریت کی خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ توریت نور ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور پھر انجیل، نصارہ کو انجیل دی گئی، اس بات کا بیان ہوتا ہے، انجیل کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں. پھر نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن کا نزول اور قرآن پاک کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا جاتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. یعنی جو سابقہ امتیں تھیں اور یہ جو امت ہے، امت محمدیہ،
اللہ تعالیٰ نے سب کو شریعت عطا کی، صحیح یعنی خاص طور پر جو یہ سابقہ امتیں ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے شریعتیں عطا کی، الگ الگ شریعتیں تھیں، ٹھیک الگ الگ احکام تھے، نظریات ایک تھے، مطلب اللہ تعالیٰ واحد ہے، صحیح انبیاء اس کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، احکامات الگ الگ تھے۔ اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 51 میں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت، اور پھر مومنوں کی صفات اور حزب اللہ یعنی اللہ والے جو ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 59 میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو کیا جواب دینا ہے، ان کے ماضی کس طرح یاد دلانے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے ماضی میں کیا کچھ کیا، اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے چھٹا پارہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، صحیح اور اس اختتام پر پھر دوبارہ یہود سے جو میثاق لیا، نصارہ سے جو میثاق لیا، ان باتوں کا اعادہ ہوتا ہے۔ صحیح اور پھر نصارہ جو غلطیاں کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں انہوں نے شرک کیا، اور وہ تین خدا کے جو قائل ہوئے، تثلیث کے جو قائل ہوئے، اس بات کی مذمت بیان کی جاتی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ کہتے ہیں تین خدا ہیں، اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تو ان لوگوں نے کفر کیا۔ اس بات کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ بلا شبہ ایک ہے، یہ بیان ہوتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 83 سے 83 سے 7واں پارہ شروع ہوتا ہے، صحیح اور اب نظم جو ہے ایک نیا مضمون جو ہے نا، وہ ایک نیا رخ سامنے آتا ہے نظم قرآن کا۔ پہلے مومنوں کے صفات بیان ہوتے ہیں، ان کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مختلف احکامات عطا فرماتا ہے، صحیح ان احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا قسم اور اس کا کفارہ، جوئے کی حرمت، پھر جو ہے وہ شراب کی حرمت، حج، احرام اور ان کی خلاف ورزیوں کے احکامات، صحیح سوال کرنے کی ممانعت، وصیت کے احکام، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا انعام کیا، کیا کیا معجزے دیے، وہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور زدوں کو شفایاب کیا کرتے تھے، اس بات کا بیان ہوا۔ اور ان کے حواریین نے یعنی ان کے اصحاب نے صحیح جو فرمائش کی کہ ایک دسترخوان ہم پر نازل ہو، اور عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، صحیح اور یہی لفظ اس صورت کا نام رکھا گیا مائدہ۔ پھر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہ مائدہ نازل فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً اسی یہی تذکرہ جو ہے کنٹینیو ہوتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بہت ہی پیاری دعا، واہ وہ جو ہے بیان کی گئی، بڑی کمال کی دعا ہے۔ آیت آپ پڑھ دیں، ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے لیے دعا کر رہے ہیں، مولا کریم اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، واہ تو اپنے بندوں پر رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے گا تو بلا شبہ تو بخشنے والا ہے۔ واہ اور پھر آخری جو آیات ہیں سورت کی، اس میں اللہ رب العزت جو انجام ہے نیک لوگوں کا، اس انجام کو بیان کرتا ہے۔ واہ تو یہ تو تھا اس سورت مبارکہ کے جو اوورال مضامین ہیں۔ اس میں نے وہ چیزیں چھوڑ دیں کچھ جو آیات احکام تھیں، جی اس کو تو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور وہ ناظرین سن بھی چکے ہیں۔ تو یہ ایک خلاصہ تھا اس سورت مبارکہ کے مضامین کا۔